السلام علیکم اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 39 ہے، ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہے کہ ہم شارٹ کوشچن کر رہے ہیں۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی حالت کیا تھی، چیپٹر نمبر ہمارا 2 ہے۔ اور آئیے ہم جو ہے وہ چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے اس چیپٹر کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ہمارا بیٹا کوشچن ہے وہ ہے بر صغیر میں انگریزوں کی آمد کے بعد مسلمان تعلیمی لحاظ سے پسماندہ کیوں تھے؟ پھر ایک دفعہ میں کوشچن بر صغیر میں انگریزوں کی آمد کے بعد مسلمان تعلیمی لحاظ سے پسماندہ کیوں ہو گئے تھے؟ کیونکہ بر صغیر میں انگریزوں کی آمد کے بعد جب انگریزوں نے ہندوستان میں اپنا نظام تعلیم جاری کیا تو ہندوؤں نے ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے اپنی وفاداریاں انگریزوں سے جوڑ لیں، جبکہ مسلمان ایک آزاد اور حکمران قوم تھی، وہ اس غلامی کے لیے تیار نہیں تھی، جو اس کا سب سے بڑا سبب بنا۔ دوسرا بڑا سبب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلمان تعلیمی لحاظ سے پسماندہ اس لیے ہو گئے تھے کیونکہ ایک جو ہے وہ بر صغیر کے مغل حکمران جو شاہ عالم نے جب انگریزوں کے حوالے تعلیمی اداروں کو کیا تو انگریزوں نے ایک عیاری کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں ایسا نظام لے کے آئے جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ آہستہ آہستہ تعلیمی لحاظ سے تباہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہمارا سیکنڈ کوشچن ہے برطانوی دور میں بر صغیر میں مسلمان تعلیمی، معاشی اور معاشرتی طور پر ہندوؤں سے کیوں پیچھے رہ گئے؟ ایک دفعہ پھر میں کوشچن نمبر 2 آپ کو جو ہے وہ بتاتا چلوں۔ برطانوی دور میں بر صغیر میں مسلمان تعلیمی، معاشی اور معاشرتی طور پر ہندوؤں سے کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ کیونکہ بیٹا برطانوی دور میں بر صغیر میں مسلمان تعلیمی، معاشرتی طور پر ہندو لوگوں سے اس لیے پیچھے رہ گئے کیونکہ مسلمان جو تھے بچوں کو سرکاری تعلیمی اداروں میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ آپ کو پہلے کوشچن جو ہے وہ پڑھائے گئے ان میں بتایا گیا کہ ان اداروں میں عیسائیت کی تبلیغ دی جاتی، بچوں کو ذہنی طور پر غلام بنایا جاتا، اور ملازمتیں کیونکہ سرکاری تعلیمی حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے تھیں، اس لیے ہندوؤں نے انگریزی نظام کو اپنا لیا اور ملازمتوں پر ہو گئے۔ یہ تھی مسلمانوں کی معاشرتی، معاشی اور جو ہے وہ تعلیمی ہندوؤں سے جو ہے وہ نیچ، یہ وجہ بنی تھی۔ کوشچن نمبر 3 ہے اسٹوڈنٹ، سر سید احمد خان کی تعلیمی تحریک کا نام تحریک علی گڑھ کیوں پڑا؟ ایک دفعہ پھر کوشچن کو ریپیٹ کر دوں، سر سید احمد خان کی تعلیمی تحریک کا نام تحریک علی گڑھ کیوں پڑا؟ کیونکہ سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے اگرچہ مراد آباد اور غازی پور میں بھی مدارس قائم کیے، لیکن علی گڑھ میں قائم ہونے والے مدرسہ ترقی کرتے ہوئے ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا، اس لیے سر سید احمد خان کی تعلیمی تحریک کا نام تحریک علی گڑھ پڑ گیا۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ کوشچن ہے، تحریک علی گڑھ کے کوئی سے 4 مقاصد، پھر ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، تحریک علی گڑھ کے کوئی سے 4 مقاصد تحریر کریں۔ سب سے پہلا مقصد جو تھا وہ تھا انگریز مسلم مفاہمت، یعنی انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والی جو غلطیاں تھیں، غلط فہمیاں تھیں، ان کو دور کر کے باہمی اعتماد اور خیر سگالی کے جذبات کو فروغ دینا تھا، دینی اور دنیاوی تعلیم میں تفریق ختم کرنا تھا، قومی اور دینی تقاضوں سے ہم آہنگ جدید طرز معاشرت کو اپنا، مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا تھا اور سرکاری ملازمتوں کے حصول کے قابل بنانا تھا، اور مسلمانوں میں توہم پرستی کو ختم کر کے سائنسی انداز فکر پیدا کرنا تھا اور جدید علوم سے فائدہ اٹھانے کے قابل بنانا تھا۔ یہ تھی جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے اسٹوڈنٹ، سر سید احمد خان کی
कोई से 4 तालीमी खिदमात कौन कौन सी हैं? सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी खिदमात, साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट का इजरा, अलीगढ़ कॉलेज का कायम करना, मुहम्मदन एजुकेशनल का इनअकाद, तालीमी कमेटी कायम करना। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सर सैयद अहमद ख़ान ने 1864 में गाज़ीपुर में जिस अदारे की बुनियाद रखी उसका तारुफ करवाएं। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता चलूँ, सर सैयद अहमद ख़ान ने 1864 में गाज़ीपुर में जिस अदारे की बुनियाद रखी उसका जो है वो तारुफ करवाएं। सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को जदीद आगाह करने के लिए 1864 यानी कि 1864 में गाज़ीपुर में एक अदारे की बुनियाद रखी। इस अदारे का नाम साइंटिफिक सोसाइटी रखा गया। इसका बड़ा मकसद मुस्तनद अंग्रेज़ी कुतब का उर्दू में तर्जमा करना था। जिनको अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिला वो यूरोप के इल्मी तरक्की से वाकिफ़ हो सके। दूसरा मकसद ये भी था ये सोसाइटी ऐसा मरकज़ बन जाए जहाँ अंग्रेज़ और मुकामी लोग जमा होकर मुश्तरका मफादात तबादला ख्यालात कर सकें। और चौथा मकसद था सर सैयद के तबादले के साथ ये सोसाइटी भी अलीगढ़ मुंतकिल होगी, जहाँ उन्होंने इसके लिए मुस्तकिल इमारत तामीर करवाईं। इसके इजलास महीने में 2 बार हुआ करते थे। आज के बेटा हमारा यही क्वेश्चन थे और हमने जो है वो आज 6 क्वेश्चन पढ़े हैं और इसको मैंने आपको डिटेल के साथ बताया। अगर बेटा इसमें किसी भी बात की आपको समझ नहीं लगी, आप जो है इस वीडियो के नीचे हमसे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।